بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 54 کے حصہ دوم کو پڑھیں گے اور اپنے سبق نمبر 54 کو مکمل کریں گے۔ آئیے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ امل آیان، یہاں سے حضرت شارع وہ آیان کا حدوث اس کی تشریح فرمانے لگے ہیں جس کے لیے انہوں نے ایک قیاس پیش کیا ہے جو شکل اول ہے۔ پہلا مقدمہ صغرا ہے اور دوسرا کبرا ہے۔ نتیجہ کے ظاہر ہونے کی وجہ سے ما قبل مذکور ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ اب الاعیان لا تخلو عن الحوادث یہ صغرا ہے، وکل ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث یہ کبرا ہے، اور نتیجہ نکلا الاعیان حادث۔ اب شارع ان دونوں مقدموں کو دلیل سے ثابت کریں گے۔ اما المقدمۃ الاولی، پہلا مقدمہ کہ آیان حرکت و سکون سے خالی نہیں ہیں اور یہ دونوں حادث ہیں۔ آیان کا حرکت اور سکون سے خالی نہ ہونا، اس مقدمے کو سمجھنے سے پہلے حرکت اور سکون کی تعریف کو جاننا ضروری ہے۔ اب حرکت اور سکون کی تعریف شارح نے جو فرمائی ہے، حرکت میں دو آن ہوتے ہیں اور دو مکان ہوتے ہیں۔ حرکت میں دو آن ہوتے ہیں اور دو مکان ہوتے ہیں، ایک آن سابق اور دوسرا آن لاحق۔ اسی طرح ایک مکان سابق اور دوسرا مکان لاحق، یعنی اس میں دونوں چیزیں دو دو ہوتی ہیں، آن بھی دو ہوتے ہیں اور مکان بھی دو ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے متکلمین حرکت کی تعریف یوں کرتے ہیں، ہی کونان فی آنین فی مکانین۔ اس کے برعکس سکون کو دیکھا جائے تو سکون میں آن دو ہوتے ہیں، سکون میں آن دو ہوتے ہیں مگر مکان ایک ہوتا ہے۔ مثلا اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ خالد کا قدم ٹھیک 7 بجے مسجد میں تھا اور اس سے اگلے سیکنڈ میں یعنی 7:01 پر اس کا قدم مسجد سے باہر تھا، تو اس کو حرکت کہتے ہیں، کیونکہ آن یعنی وقت بھی دو ہیں، مکان بھی دو ہیں۔ اس کے برخلاف سکون ہے کہ 7 بجے خالد کا قدم مسجد میں تھا اور اس سے اگلے سیکنڈ میں یعنی 7:01 پر بھی اس کا قدم مسجد میں ہی رہا، تو یہاں آن دو ہیں یعنی ٹائم دو ہو گئے مگر مکان ایک ہی ہے۔ کون کو سمجھیے، کون کیا ہوتا ہے؟ کون کہتے ہیں کسی شے کے مکان میں حاصل ہونے کو، اس کی جمع اکوان آتی ہے اور یہ آراز میں سے۔ اشاعرہ کے نزدیک عرض کو بقا نہیں ہے بلکہ وہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے، یعنی ہر آن فنا ہو کر اس کا مثل اس کی جگہ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ پس ہر شے کو ہر آن ہر گھڑی ایک نیا کون حاصل ہوتا ہے، خواہ ہر آن اس کا مکان یعنی حیز بدلتا ہو یا نہ بدلتا ہو۔ ہر کون کے بعد جب دوسرا کون حاصل ہوگا تو پہلا سابق اور دوسرا مسبوق کہلائے گا، یعنی کون اس کو بقا نہیں ہوتی۔ مثلا 5:01 پہ جو کون تھا، 5:06 پہ وہ کون نہیں ہوگا، 5:01 والا کون وہ سابق ہو جائے گا اور 5:02 والا جو کون ہے وہ مسبوق کہلائے گا۔ پس اگر کسی شے کو دو کون اس طور پہ حاصل ہوں کہ ان دونوں کا مکان ایک ہی ہو، یعنی ان میں سے
سابق کون جس مکان میں حاصل ہوا ہو، کون مسبوق بھی اسی میں حاصل ہو، تو اس شے کو ساکن کہا جائے گا۔ مثلا ایک موبائل ایک جگہ پہ رکھا ہوا تھا، اگلی گھڑی اگلے آن میں اگر وہ اسی جگہ ہی ہے تو اس کو سکون کہا جائے گا۔ اور مختصر الفاظ میں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، السکون کونان فی مکان اول، یعنی سکون کہتے ہیں کسی شے کے دو اکوان میں سے دوسرے کون کو جو اسی مکان میں حاصل ہو جس میں پہلا کون حاصل ہوا۔ اور اگر کسی شے کو دو اکوان اس طور پہ حاصل ہوں کہ ان کا مکان ایک نہ ہو، کہ وہ موبائل پہلے ایک جگہ پہ رکھا ہوا تھا، اگلے ہیلے میں ہم نے اس کو دوسری جگہ پہ رکھ دیا ہے، تو اب یہ ایک ایسی چیز ہو گئی کہ اب اس کو دو کون تو حاصل ہوئے لیکن دونوں کون ایک مکان میں نہیں، یعنی حرکت نام ہے دو کونوں میں سے دوسرے کون کا جو کون اول کے مکان کے علاوہ کسی دوسرے مکان میں سب سے پہلے حاصل ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیان حرکت و سکون سے خالی کیوں نہیں ہوتے۔ جب ہم نے حرکت و سکون کی تعریف کو سمجھ لیا، آیان خواہ وہ اجسام ہوں یا جواہر، وہ کسی بھی حیز میں کون سے خالی نہیں ہوتے، بلکہ یکے بعد دیگرے ہر آن ان کو مختلف اکوان حاصل ہوتے رہتے ہیں، جن میں سے ہر کون اپنے سے پہلے حاصل ہونے والے کون سے مسبوق یعنی مؤخر ہوتا ہے۔ بس ہر کون دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ مسبوق ہوگا دوسرے ایسے کون سے جو اسی حیز میں حاصل ہوا ہو جس میں کون مسبوق حاصل ہوا ہے، یا وہ مسبوق نہیں ہوگا ایسے کون سے جو اسی حیز میں ہوا ہو، بلکہ وہ مسبوق ہوگا کسی ایسے کون سے جو کسی دوسرے حیز میں حاصل ہوا ہو۔ اس پہلی صورت میں جسم یا جوہر ساکن کہلائیں گے، اور دوسری صورت میں کہ جب کون بدل جائیں تو وہ متحرک کہلائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جسم یا جوہر کو دو کون اگر اس طرح حاصل ہوں کہ ان کا مکان ایک ہی رہے، یعنی جس مکان میں کون مسبوق حاصل ہوا ہو اسی میں کون سابق بھی حاصل ہو جائے تو وہ جسم یا جوہر ساکن ہوگا۔ اور اگر کسی جسم یا جوہر کو دو کون اس طور پہ ملتے ہیں کہ ان کا مکان ایک نہ رہے، کہ پہلا کون ایک جگہ پہ حاصل ہوا دوسرا کون دوسری جگہ پہ حاصل ہوا، تو وہ جسم یا جوہر متحرک ہوگا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ آیان خواہ اجسام ہوں یا جواہر، وہ بہرحال متحرک ہوں گے یا ساکن، کسی بھی وقت وہ ان دو صورتوں سے خالی نہیں ہو سکتے، یا وہ متحرک ہوں گے یا وہ ساکن ہوں گے۔ حرکت و سکون کی ایک اور تعریف کتاب میں کی گئی ہے، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ۔ بعض متکلمین حرکت اور سکون کی تعریف اس طرح کرتے ہیں، الحرکت کونان فی آنین فی مکانین، اور السکون کونان فی آنین فی مکان واحد۔ اس تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرکت و سکون میں جس طرح دو آن ہوتے ہیں اسی طرح دو کون بھی ہوتے ہیں، نیز حرکت نام ہے دو کون یعنی کون سابق اور کون مسبوق کے مجموعے کا، اسی طرح سکون بھی، البتہ مکان کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے کہ حرکت کے اندر مکان دو ہوتے ہیں اور سکون کے اندر مکان ایک ہی رہتا ہے، جبکہ ماقبل میں جو تعریف ہم نے تھوڑا سا پہلے ذکر کی اس میں صرف ایک کون یعنی کون مسبوق کو حرکت اور سکون قرار دیا گیا تھا، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ دونوں تعریفیں ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ ابھی عبارت کو دیکھ کر سمجھیے کہ یہاں حرکت اور سکون کی دو تعریفیں کی گئی ہیں۔
پہلی فَلِأَنَّ الْجِسْمَ أَوِ الْجَوْهَرَ لَا يَخْلُو عَنِ الْكَوْنِ فِي حَيِّزٍ فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا بِكَوْنٍ آخَرَ فِي ذَلِكَ الْحَيِّزِ بِعَيْنِهِ فَهُوَ سَاكِنٌ۔ تو یہ تعریف اس طور پہ کہ کسی شے کو دو کون اگر اس طرح حاصل ہوں کہ ان دونوں کا مکان ایک ہی ہو، یعنی ان میں سے سابق کون جس مکان میں حاصل ہوا ہو، کون مسبوق بھی اسی میں حاصل ہو، فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا بِكَوْنٍ آخَرَ فِي ذَلِكَ الْحَيِّزِ بِعَيْنِهِ، کون مسبوق بھی اسی میں حاصل ہو، مسبوق سے مراد مؤخر، تو اس چیز کو ساکن کہا جائے گا، اور اس کے کون مسبوق یعنی دوسرے کون کو سکون کہا جائے گا، یعنی یہاں سکون دوسرے کون کو کہا جا رہا ہے، یعنی السکون کون ثان فی مکان اول، سکون وہ دوسرا کون ہوگا جو پہلی جگہ میں آئے گا۔ اور اگر وَإِن لَّمْ يَكُن مَسْبُوقًا بِكَوْنٍ آخَرَ فِي ذَلِكَ الْحَيِّزِ بَلْ فِي حَيِّزٍ آخَرَ فَمُتَحَرِّكٌ، اور اگر کسی شے کو دوسرا کون یعنی کسی شے کو دو کون اس طور پہ حاصل ہوں کہ ان کا مکان ایک نہ ہو بلکہ سابق کا مکان اور ہو، وَإِن لَّمْ يَكُن مَسْبُوقًا بِكَوْنٍ آخَرَ فِي ذَلِكَ الْحَيِّزِ بَلْ فِي حَيِّزٍ آخَر تو فَهُوَ مُتَحَرِّكٌ۔ تو اس کو مختصر لفظوں میں یوں کہیں گے کہ کون اول فی مکان ثان، یعنی حرکت نام ہے دو کونوں میں سے دوسرے کون کا۔ یہاں تک تو پہلی تعریف ہوئی۔ اب یہاں دوسری تعریف کی گئی، الحرکت کونان فی آنین فی مکانین، اور والسکون کونان فی آنین فی مکان واحد۔ اب ان دونوں میں فرق ہے۔ جو پہلی تعریف ہے اس میں صرف ایک کون یعنی کون مسبوق، اس کو حرکت بھی قرار دیا گیا تھا اور سکون بھی قرار دیا گیا تھا، لیکن یہ جو تعریف بعد میں نقل کی ہے اس تعریف میں حرکت کے اندر دو کون بتائے ہیں کہ حرکت دو کون فی آنین، دو آن میں، اس کے اندر دو آن ہیں اور دو کون ہیں۔ حضرات متکلمین حرکت و سکون کی تعریف دونوں طرح سے کرتے ہیں، یعنی جو اوپر گزری اور جو نیچے الحرکت و کونان والی ہے دونوں طرح سے کرتے ہیں، مگر دوسری تعریف پر ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر کسی شے کو تین آن میں اگر تین اکوان، تین آن یعنی تین لمحات میں اگر تین اکوان اس طرح سے حاصل ہوں کہ وہ شے آن اول اور ثانی میں تو ایک مکان میں رہے، یعنی پہلی اور دوسری گھڑی میں تو ایک مکان میں رہے، اور آن ثالث میں دوسرے مکان میں منتقل ہو جائے، تو آن اول اور ثانی کے مجموعے پر سکون کی تعریف، اور آن ثانی اور ثالث کا جو تعلق ہے اس کے مجموعے پر حرکت کی تعریف صادق آئے گی، جس سے آن ثانی کا حرکت و سکون دونوں کی ماہیت میں داخل ہونا لازم آئے گا، یعنی جو دوسرا آن ہے اس کو حرکت کی تعریف میں بھی داخل کریں گے، سکون کی تعریف میں بھی داخل کریں گے۔ تو یہ تعریف مستلزم ہے حرکت و سکون کے ایک وقت میں اکٹھے ہونے کو، حالانکہ ایک وقت میں اجتماع محال ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی چیز وہ ساکن بھی ہو اور متحرک بھی ہو۔ تو اس اشکال سے بچنے کے لیے حضرت شارح نے یہ فرمایا ھذا معنی قولہم، کہ یہ تعریف اپنے ظاہری معنی پر معمول نہیں بلکہ اس کا مطلب بھی وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔